ڈاکٹر فہد نعیم ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ ایسوسیٹ ڈین MTI KTH KMC موجود ہیں. سر تھینک یو, آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ نے ہمیں جوائن کیا اس شو کے اندر. اب ہم لوگ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ منکی پاکس سے جو بچت ہے سر, پہلی بات وہ کس طرح سے کی جائے, اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, اینڈ گورنمنٹ کس طرح کے سٹیپس لے رہی ہے اس پرابلم سے عوام کو بچانے کے لیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ فار انویٹیشن. منکی پاکس کی جہاں تک بات ہے تو اس میں حکومت نے کافی اقدامات کیے ہیں, ہماری لوکل گورنمنٹ نے بھی اقدامات کیے ہیں, اور جو ہمارا NIH ہے اسلام آباد نے اس کی گائیڈ لائنز ہی فالو ہوتی ہیں سارے ملک میں. اب منکی پاکس اور اس کے علاوہ اور بھی جو متعدی بیماریاں ہیں جو عوام میں پھیلتی ہے, وہاں پہ صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومتی ادارے گائیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں, ہاسپٹل میں فیسلٹیز آپ کو دے سکتے ہیں, اور اسی طرح جو ہماری لیبز ہیں جو ٹیسٹنگ کرتی ہیں وہ سب فیسلٹیز تو موجود ہیں, لیکن عوام کی ذمہ داری وہ انتہائی ضروری ہے. اس میں اگر کسی مریض کو علامات ہو تو وہ خود ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے. اسی طرح ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں, خاندان والے ہوتے ہیں, وہ بھی میک شور کریں کہ مریض آئسولیٹ ہے اور وہ خود بھی احتیاط کریں. تو اگر عوام اس میں حکومت کے ساتھ اور حکومت کے جو صحت والے ادارے ان کے ساتھ مل کے کام کرے تو اس بیماری کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی اسپریڈ کو کافی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو 8 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, یہ انڈیجنس وائرس تھا وہاں پر یا پھر اس نے ٹریول کیا ہے تھرو اے کیریئر؟ دیکھیں, منکی پاکس بنیادی طور پہ افریقہ میں پایا جاتا ہے. یہ جب الرٹ پہلے 2022 میں اور پھر اس کے بعد 2024 میں WHO نے ڈکلیئر کیا تھا, تو بیسیکلی ٹریول کی وجہ سے ہی پاکستان میں ہے. یہ یہاں نہیں ہے کہ یہاں لوکلی موجود ہے, لیکن ظاہری بات ہے جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو پھر انسان سے دوسرے انسان کو یہ منتقل ہو سکتا ہے. تو 2025 میں جتنے کیس تھے وہ سارے امپورٹڈ ہی تھے, لیکن اب تھوڑا تشویشناک اس لیے کہ ریسنٹلی 1-2 کیسز ایسے ہیں جو یہاں پہ جو پیشنٹس تھے ان سے دوسروں کو سپریڈ ہوئے. تو حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈری جس کو سپریڈ کہتے ہیں, جو یہاں سے ایک انسان سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں, ان کو قابو کیا جائے. تو اس لیے تھوڑا یہ تشویشناک ہے. اچھا, اس کے میوٹیٹ ہونے کا کوئی تو یہاں پہ ہمارے پاس تو ابھی صرف اتنی ٹیسٹنگ موجود ہے کہ ہم منکی پاکس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. باقی اس کا سٹرین 1 ہے 2 ہے وہ ہمارے پاس کے جو ہے تو کلون آپ کیسے 2 قسم کے وائرسز ہیں نا. تو یہاں پہ ہمارے پاس تو ابھی صرف اتنی ٹیسٹنگ موجود ہے کہ ہم منکی پاکس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. باقی اس کا سٹرین 1 ہے 2 ہے وہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. تو میوٹیشن تو دیکھیں ہر وائرس میں پاسبل ہے, لیکن فی الحال جو ہیں وہ 2 ہی اس کے اندر اقسام پائی جاتی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جان لیوا اکثر مریضوں میں ثابت نہیں ہوتا. صرف بچوں میں, حاملہ خواتین میں, یا جن کا مدافعاتی نظام پہلے سے کمزور ہو اس میں ذرا شدت اختیار کر سکتا ہے. باقی لوگ یوزولی 2 سے 4 ہفتے میں ریکور کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس یہ بتا دیجیے گا ان دا اینڈ کہ اگر کسی کو سمپٹمز محسوس ہوں منکی پاکس کے تو وہ کہاں پر آ کر, بڑا سینٹر کون سا بنایا گیا یا پھر جو بھی میڈیکل فیسلٹی ان کے شہر میں موجود ہے وہیں پر ان کو جانا چاہیے؟ دیکھ KPK میں ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کلیئر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں. تو جن کو بھی بخار ہو, بخار کے ساتھ چہرے پہ دھبے ریش آنا شروع ہو جائے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو داغ دھبے ہوتے ہیں بہت زیادہ دردناک ہوتے ہیں اور گردن میں گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. سو اگر ایسی کوئی علامات بھی ہو تو KPK میں ہمارا پولیس ہاسپٹل ہے, وہاں پہ اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو آئسولیشن کے لیے پولیس ہاسپٹل ہی ہم پیشنٹس بھیجتے ہیں. ہاں, جو مریض جن کو بیماری کی شدت زیادہ ہے اور ان کو ٹرچی کیئر ہاسپٹل کی کیئر چاہیے تو ہمارے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آتے ہیں, اور یہاں ہمارے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فہد ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور لائنز دینے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے, اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو. جناب, اگر آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کسی کو محسوس ہو اس طرح کی علامات جو ڈاکٹر فہد نے بتائی ہیں تو فوری طور پر آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس.